بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، شاہد جمیل منہاز پروگرام کامیاب لوگ میں آپ کے بالکل پاس. ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں معروف ماہر تعلیم نعیم اشرف صاحب. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، انتہائی نفیس انسان. خدمت کا جذبہ ہو یا کچھ بھی ہو، پیش رہتے ہیں. تعلیم کے میدان میں آپ نے اتنا کردار ادا کیا کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. کسی بھی ٹاپک پہ بلوا لیں، ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں کہ دل مول لیتے ہیں. مزید تعارف کے لیے میں انہی سے ریکویسٹ کروں گا، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ناظرین کو کمپلیٹ تعارف اپنا کرائیں، تاکہ میں اگر کراتا تو شاید کچھ رہ جاتا، کیونکہ آپ کے تعارف کی جو لسٹ ہے کافی طویل ہے. تھینک یو سو مچ فیض صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج کے پروگرام میں. یہ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں. تو آپ نے تعارف کی جہاں تک بات کی، یس آئی ایم ایجوکیشنسٹ بائی پروفیشن. میں بزنس مین بھی ہوں، اور میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہوں گا، اپنی تھوڑا سا ہسٹری اگر آپ کے اگر ہم 2 منٹ دیں تو. بالکل ایسی. میں نے اپنے بزنس کا آغاز کلاس 4 سے کیا. میں نے سننے والی بات ہے، کلاس 4 سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے والدین پہ مجھے بوجھ نہیں بننا، اپنے ایجوکیشن کے سارے ایکسپینس مجھے خود اٹھانے ہیں. یہ اس لیے نہیں تھا کہ میرے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یہ اس لیے تھا کہ میں کوئی ڈفرینٹ کرنا چاہتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں آج کی نسل ہماری جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کیا کرتی ہے، ماسٹر لیول تک، پی ایچ ڈی لیول تک اپنے والدین کا خرچہ کرواتی ہے، لاکھوں کروڑ روپے لگوا دیتی ہے. تو یہ سوچ میرے اندر اس 4th کلاس میں آئی. میں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے بزنس کرنا شروع کر دیے. اپنے مارننگ میں اسکول جایا کرتا تھا، ایوننگ میں نے کوئی نہ کوئی بزنس اپنا انگیج کرتا. 10th کلاس میں مجھے احساس ہوا کہ بزنس مجھے ایسا کوئی سلیکشن کرنی ہے جس میں میری ایجوکیشن ڈسٹرب نہ ہو. تو میں نے ٹیوشنس پڑھانا شروع کی. ایک وہ ہمارے دوست تھے عامر صاحب، وہ فریش انجینئر ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جاب نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں نعیم صاحب میں ایک اکیڈمی کھولنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ انجینئر ہے، میں بھی 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو یہ میرے ساتھ مل کے کیسے اکیڈمی کھولیں گے. پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا، ہم نے کہا اوکے جی، میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ ہم ایک انیشیٹو لیتے ہیں اکیڈمی کھولنے کا. ہم نے آئنس کا نام سلیکٹ کیا. مجھے اس وقت آئنس کے میننگ بھی معلوم نہیں تھے. انسٹیٹیوٹ آف نوٹک اسٹوڈنٹس، ہم نے ڈکشنری دیکھی، اس میں سے نام. بہرحال ہم نے سارا ڈیزائن کیا، ایگریمنٹ کا حصہ بنایا. بہت سارے جو ایکسپیرینس لوگ تھے ان کے پاس گئے، میں خود گیا. میٹرک کلاس کا بچہ ناظرین، میٹرک کا بہت سارے ایکسپیرینس لوگوں کے پاس گئے، لائرس کے پاس گیا. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط کوئی اسٹیپ اٹھا لوں جس میں کل کو میرے لیے مشکل ہو، میرے والدین کے لیے مشکل ہو. بہرحال ہم نے ایک لیگل فارمیٹ تیار کیا، اکیڈمی کو سٹارٹ کیا. آج وہی اسکول الحمدللہ آئنس کے نام سے ہم چلا رہے ہیں. مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اپنے بزنس کو آگے لے کے گیا، چھوٹے چھوٹے بزنس سے بڑے بزنس کی طرف گیا. آج تک میری والدہ ماشاءاللہ سے مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا بزنس کرتے ہو، تمہارے پاس تمہیں کوئی پیسے چاہیے تو میرا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، تم اس کو سیل کر لو. تو میں نے کہا ماں جی مجھے آپ کا پلاٹ نہیں چاہیے، آپ کی صرف دعائیں چاہیے. اور الحمدللہ آج اس سٹیج پہ میں جہاں بیٹھا ہوں میرے والدین کی دعائیں ہیں. آپ کو بتانا چاہوں گا جب ممنون حسین پریزیڈنٹ تھے اس وقت میں نے ان سے ایوارڈ لیا، صدارتی ایوارڈ لیا. یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے میں نے ان سے ایوارڈ لیا. شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے منسٹر تھے میں نے ان سے ایوارڈ لیا. کیا بات ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ ہم نے استنبول ٹرکی سے لیا. یہ سب ایک دن کی ایفرٹ سے نہیں ہوا، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے بہت ایک لمبی لڑی ہے، بہت دن رات کی محنت ہے. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. یس، دن رات کام کیا. اگر باقی لوگ 8 گھنٹے محنت کرتے تھے تو میں نے 22 گھنٹے واکنگ کی، اپنی ایجوکیشن پلس واکنگ. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم 24 گھنٹے سوتے ہی نہیں تھے، ہم 24 گھنٹے واکنگ کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، بزنس ایکٹیویٹیز کی طرف دیکھتے تھے. آج الحمدللہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو، ان کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ٹیکس بھی ایک اچھی اماؤنٹ کا ٹیکس پے کر رہا ہوں. تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. آج الحمدللہ ہمارے جو نمبر آف جو ٹیم ممبرس ہیں، جو امپلائیز ہیں جن کو ہم فیملی ممبرس کہتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سینکڑوں میں ہیں ہمارے. تو آج ہم نیشن کو سروسز دے رہے ہیں. تو یہ میں مختصر سا آپ کو تعارف جو کروایا. اس کے علاوہ ہم سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں.
اس کے علاوہ اسکولنگ کے اندر تو آپ نے جیسے تعارف کروایا. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا کچھ انہوں نے بتایا یہ بہت کم ہے. میں ان کو اکثر دیکھتا رہتا ہوں, بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. یہ کمیونٹی کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد, یہاں سے چلے جانے کے بعد آپ صوم و صلات سے نہیں معاملات سے پہچانے جائیں گے. ان کے معاملات کیا ہی بات ہے. ابھی تعارف کے دوران انہوں نے بڑی مزے کی بات کی. ناظرین وہ بات یہ تھی کہ میں چونکہ لوگوں کو درس دینے کا کام شروع کرنے لگا تھا تو میں نے اپنے انسٹیٹیوشن کا نام ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ڈھیروں لوگوں سے پوچھا کہ کہیں میں کوئی غلط سٹیپ تو نہیں اٹھا رہا یا کوئی میں نے غلط بات تو نہیں کر دی نیم کے اندر. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم میسیجز لکھتے ہیں تو فوٹو کو FOTO لکھ دیتے ہیں, لکھتے ہیں کوئی بات نہیں, فون کو FONE لکھ دیتے ہیں. لیکن ایک استاد ایسا ہرگز نہیں کر سکتا, اس نے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. ایک استاد کے کانوں میں کبھی مندری آپ نہیں دیکھیں گے. ایک استاد کا حلیہ الگ تھلگ سا ہوگا. آپ سنیما کے سامنے کھڑے ہو گئے, چاٹ بھی کھا رہے ہوں گے تو لوگ آپ کو فون کر دیں گے کہ سر آپ کدھر. ایسے ہی ہے سر. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پیغمبری پیشہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخلوق خدا کی خدمت یہ کر رہے ہیں, آپ کو سلیوٹ ہے سر. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین کا کردار حقائق کی روح سے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک والد جب تھکا ہارا گھر آتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا, تو نہ بھی کھایا ہو تو کہہ دیتا ہے کھا لیا ہے. وہ والد جو ہو سکتا ہے باتھ روم میں جا کے رو لے, اپنے بچوں کے سامنے نہیں روتا کہ کہیں ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے. ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے, لیکن باپ بھی بہت بڑی. کہا جاتا ہے کہ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک باپ راضی نہ ہو. ماں جنت تک لے جائے گی. کیا بات ہے ماں کی تو بات ہی نہ پوچھے, لیکن باپ کے سوا بھی کچھ چارہ نہیں. والدین کی جب بات کرتے ہیں تو نعیم اشرف صاحب تھوڑا سا والدین کے کردار پہ بات کریں. سہیل صاحب یہ شکر ہے کہ آپ نے والدین کے اوپر بات کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا چینلز کے پاس پولیٹکس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نسل کی تربیت کر سکیں. الحمدللہ آپ نے اس ٹاپک کی سلیکشن کی. میں سمجھتا ہوں والدین اللہ کے بعد محبت اگر کسی کی دیکھنی ہے تو آپ والدین کی نظر میں دیکھیں. بے شک. ماں کا کردار, باپ کا کردار دونوں ایسے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم اتنی کوتاہیاں کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں کے اللہ کے سامنے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں, دن رات گناہ کرتے ہیں, دن رات اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اس کے باوجود کبھی اس نے آپ کا کھانا نہیں روکا, کبھی آپ کا مال نہیں روکا, کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, آج نہیں سدھرا نا کل سدھر جائے گا. سیم کردار والدین کا ہے. والدین بھی یہی کہتے ہیں. آج آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کل سدھر جائے گا. آپ دیکھیں والدین جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ماں اپنا گیلا بستر ہماری جگہ جو گیلی ہوتی ہے نا اس پہ خود لیٹ جاتی ہے. بے شک. ہمیں خوش جگہ پہ لٹا دیتی ہے. وہ اپنے منہ کا نوالا ہمیں دے دیتی ہے. اگر 2 ٹائم کھانا ہے نا تو وہ کیا کرتی ہے, اپنے بچوں کو دیکھے خود رات کو بھوکی سو جاتی ہے. بہت مزے کی بات ناظرین, کتنی خوبصورت بات انہوں نے کر دی کہ آپ دیکھیں اس لڑکی کو جو شادی سے پہلے لڑکی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اپنے گھر جاتی ہے تو 2 سے 4 سالوں میں جتنی مرضی خوشحال ہو, اللہ کا دیا سب کچھ ہو, اپنے میاں کے ساتھ خوش ہو, لیکن اس کا حلیہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ عید پہ کپڑے اس وقت پہنتی ہے جب سب پہن چکے ہوتے ہیں. کیا بات ہے یہ والدین کی. ٹھیک ہے, انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی کپڑے پہن لیں, سب پہن چکے ہیں. نعیم اشرف صاحب, آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے والدین کے لیے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری روایات بڑی اچھی ہیں آج بھی, لیکن انہیں تھوڑی سی سدھارنے کی ضرورت ہے. آپ نے صحیح کہا, سدھارنے کی ضرورت ہے. آج سے 30 سال پہلے میں اور آپ جب ہمارے 40 سال پہلے اسکول میں ایڈمیشنز ہوئے تھے تو ہمارے والدین جب اسکول لے کے جا رہے تھے ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ بیٹے کو لے کے جانا ہے تعلیم و تربیت کے لیے. آج والدین جب بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں تو وہ تربیت کے سیگمنٹ انہوں نے نکالا ہوتا ہے ذہن سے. وہ کہتے ہیں بچے کی تعلیم کے لیے اس کو اسکول لے کے جانا ہے. ہم نے جو تربیت والا ایلیمنٹ ہے اپنی ایجوکیشن سے نکال دیا, اپنی گھر کی جو لائف ہے اس سے نکال دیا. تو جب ہم تربیت والا ایلیمنٹ ہی ایک طرف سکپ کر رہے ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آج کی نسل اپنے والدین کو ریٹرن کرے گی؟ کیا اپنے والدین کا احساس کرے گی؟
کبھی بھی نہیں کرے گی اپنے والدین کا احساس. آج کی نسل آپ دیکھیں 100 میں سے 10 لوگ ہوں گے جن کو کچھ تھوڑا سا دین کی سمجھ ہے, جن کو تھوڑی سی سمجھ ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے تو ہم نے ان کو ریٹرن کرنا ہے. 90% لوگ, میں اور آپ جس ایج میں ہیں, میں ایسے اپنے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں, بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو والدین نے پڑھایا لکھایا بڑا آدمی بنایا, ایسے ہیں لوگ, ڈاکٹر انجینئر بنا دیا, لیکن جب وہ اپنے اسٹیٹس پر آئے انہوں نے اپنے والدین کی جو خدمات تھیں اس کو بھول گئے. میں آج دیکھتا ہوں ان کے والدین, میں نے ایسے بھی دوستوں کو دیکھا کہ اپنے والدین کو جو سب سے گرم والا کمرہ ہے, جو سب سے خراب کمرہ ہے نا گھر کا, اس میں ان کا بیڈ لگا دیا کہ ابا جی آپ فالتو ہو گئے ہیں, امی جی جو ہے نا وہ اونچا بولتی ہیں, کھانستی ہیں بہت زیادہ, امی جی جو ہے نا وہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی ہے, ہم 10 دفعہ بات سمجھاتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے ہم نے ان کا روم الگ کر دیا. میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج کدھر موڈ ہے کھانے کا آپ کا, بچے کہتے ہیں ہم نے فلاں بڑے ریسٹورنٹ میں جانے ہیں, یہ چیز کھانی ہے, تو وہ چپ کر کے چل پڑتے ہیں. والدین کے لیے وہ پوچھتے شاید 2 مہینے تک نہیں پوچھتے ان کو کہ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں. نہیں سر, وہ کیا زمانہ تھا جب اپنے والد کو لوگ ماں کو کندھے پہ اٹھا کے اسپتال لے کے جایا کرتے تھے. آج بھی ہے, کچھ لوگ آج بھی زندہ ہیں, ان کی وجہ سے شاید ہمارا ملک بچا ہوا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا کوئی زمانہ تھا ایسا, مجھے یاد نہیں ہے, اگر کوئی غلطی ہوتی تو معذرت کے ساتھ, کہ اپنے بچوں کو کوئی والد کہتا ہے جی مجھے فلاں پہاڑی کے اوپر لے جاؤ, لے کے گئے کہ نہیں اس سے اوپر لے جاؤ, سب سے اوپر لے کر گئے, اس نے کہا جی آپ یہاں سے مجھے نیچے پھینک دو. انہوں نے کہا بھائی کیوں, ٹھیک ہے, وہ تنگ تھے اپنے والد سے نا بچے بری طرح, کہتے ہیں مجھے یہاں سے نیچے پھینک دو. بچوں نے پوچھا بھائی کیوں, اس نے کہا جی میں نے اپنے باپ کو یہاں سے نیچے پھینکا تھا. یعنی اس کے ساتھ وہ ہو رہا تھا جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے. یہ آپ کا پیغام ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے کہ ایز یو سو سو شیل یو, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. آج کی تعلیم کتنی مشکل ہے سر, آپ آج کی جو آپ کی فی ہے اس کو ہی دیکھ لیں, پھر آپ کے آنے جانے کا وہ خرچہ, پھر آپ کا رسک جو بریک ہوتی ہے بچوں کو, اس کا آج کے والدین کیسے پورا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو میڈیوکر ہے, جو کم پیڈ جو باپ ہے, جو کم پیسے لینے والا باپ ہے, جو 50,000 تک ارننگز کرتا ہے, اس کے لیے 2 بچوں کو اس کی تعلیم اور تربیت کروانا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں اگر وہ صرف اسکول کی فی ہی پوری کرتا ہے تو اس کے پاس آخر میں کچھ نہیں بچتا, یا تو وہ آخری 10 دن بڑی مشکل سے مینیج کرتا ہے یا قرض اٹھاتا ہے. اس کو اپنا میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وہ اپنی خواہشات کو مار کے اپنے کپڑے وہ نہیں بناتا عید پہ, وہ اپنے بچوں کے کپڑے بنا رہے, وہ ان کے اسکول کے ایکسپینس پورے کر رہے ہیں. ماں آپ دیکھیں 2 سال تک وہ اپنے کپڑے نہیں بناتی ہے, وہ بہت سارے اپنے جو لوازمات میں اس کی طرف سوچتی ہی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کا وہ چیزیں پورا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے سہیل صاحب, والدین دن رات اس کے اوپر. میں آپ کو چھوٹا سا اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میں جب کوئی 15 سال کا تھا تو میرے پاؤں پہ ایک چوٹ لگ گئی. میری والدہ 2 راتیں 2 دن سوئی نہیں, میرا پاؤں دباتی رہی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے, اور پھر ہم پاؤں نہ دبائیں. یس, آج کی نسل کو کہا جائے کہ بیٹا 1 گھنٹے کے لیے ذرا ماں کی خدمت کرنی ہے, باپ کے پاؤں دبانے ہیں, سر دبانا ہے, اس کے پاس بیٹھ جاؤ صرف باتیں کر لو بیٹھ کے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سہیل صاحب اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں, یہ ایک فیکٹر نہیں ہے, اس کے پیچھے کئی فیکٹرز ہیں. آج ہمارے جو ارننگز ہیں وہ حلال نہیں ہیں. آپ نے ابھی کہا جو تم بو گے وہی کاٹو گے. جب ہم حلال نہیں کھلائیں گے بچوں کو تو وہ اچھے کام کریں گے. بہت مزے کی بات آپ نے کی, نعیم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی. دیکھیں جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو نقل کروانی ہے اور کسی ایسے بندے سے ملتے ہیں جو اسے پاس کروا دیں, صرف کیا کرا دیں, میٹرک کروا دیں. اب میٹرک کی ڈگری لینے کے بعد, وہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد آپ کی جتنی بھی کمائی ہوگی وہ حلال ہوگی, وہ جو آپ نے جس طریقے سے اس ڈگری کو حاصل کیا. اب ساری زندگی جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ حلال ہرگز نہیں. بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ کے. دیکھیں نقطہ چھوٹا سا اٹھاتے ہیں لیکن اس کو آپ دیکھیں کتنا تناور درخت بن کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. مزید سر کچھ سر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں سے ریٹرن لینا ہے ان دا فارم آف رسپیکٹ, ان دا فارم کچھ بھی کسی فارم میں بھی رسپیکٹ, والدین کا احترام کریں. یس,
آج اپنے والدین کا احترام کیا، کل کو آپ کی جو اگلی نسل ہے وہ آپ کا احترام کرے گی. یہ کاپی کرتے ہیں. آج آپ اپنے باپ، میں آپ کو ایک اور مثال دے کے بتاتا ہوں آپ کو. میرے والد جب حیات تھے تو ہم جمعہ کی نماز پڑھنے اکٹھے جاتے تھے. ویسے تو روٹین میں اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا، وہ اپنی نماز کے لیے خود جایا کرتے تھے. تو میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے والدین سے، اپنے ابو سے ایک قدم پیچھے چلوں. اب میرا بیٹا بھی جمعے کی نماز میں میرے ساتھ جاتا تھا، تو وہ اس چیز کو آبزرو کرتا تھا. وہ مجھے آبزرو کرتا تھا. والد کی ڈیتھ کو آج 3 سال ہو گئے ہیں، بیٹا آج بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے. میں اس سے کہوں نا بیٹا تھوڑا سا آگے چلو میرے سے، وہ ایک قدم آگے ہوتا تو ہے اس وقت، لیکن 2 قدم پیچھے ہو کے چلتا ہے. وہ اسے پتا ہے کہ میرے باپ نے یہ رسپیکٹ اپنے باپ کو دی. ہم نے بول کے اپنے کردار کو نہیں منوانا، ہم نے کردار کا لوہا منوانا ہے. ہم نے اپنی حرکتوں سے بتانا ہے کہ ہم یہ ہیں، پھر ہمارے بچے وہی کچھ کریں گے جیسے آپ بتا رہے ہیں. آپ نے ان کو واضح نصیحتیں نہیں کی زیادہ کہ آپ جو کر رہے تھے وہ آج کر رہے ہیں. آپ اونچا بولیں گے وہ اونچا بولیں گے، آپ غصہ کریں گے وہ غصہ کریں گے. یس ایسے ہی ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، والدین سے بھی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے اچھا سوچیں، جتنا اچھا سوچیں گے اتنا اچھا ہوگا. نعیم صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک بچہ پریپ سے لے کے ماسٹرز تک والدین کے پیسوں سے پڑھ رہا ہے. تھوڑا سا بتائیں ہماری نوجوان نسل کو یار کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب ہم صبح پڑھتے تھے، شام کو ٹیوشنیں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے، خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں کہ میں بس کے چھت پہ اوپر بیٹھ کے گھر جایا کرتا تھا رات کو 11 بجے. جب گھر پہنچتا تھا تو اس کے بعد صبح کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، گھر میں پڑھتا تھا فجر کی نماز، تاکہ وہ بس لیٹ نہ ہو جائے جس میں بیٹھ کے میں نے واپس اپنے ادارے میں جانا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سہیل صاحب، سیم اسٹوری از ہیئر. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے اپنے والدین سے ایکسپینس نہیں لینا ایجوکیشن کا. جہاں مشکل پڑی وہاں ضرور لیں گے، اور وہ سپورٹ کرتے بھی تھے مشکل وقت میں. آپ نے کہا کہ میں بس کی چھت پہ بیٹھ کے جایا کرتا تھا. میں نے واک اینڈ سے اسلام آباد، میرا F8 میں میرا کالج تھا، رائٹ. تو کیا ہوتا تھا، میں 5 بسیں تبدیل کرتا تھا. 5 بسیں، کیونکہ پاکٹ میں ہم صرف 2 روپے رکھتے تھے کہ یہ وہ بھی اس لیے کہ کہیں اگر مشکل پڑ جائے تو ہم وہ یوٹیلائز کر سکیں. 5 بسیں آتے ہوئے 5 جاتے ہوئے. میں فجر کی نماز اپنے کالج میں آ کے ادا کیا کرتا تھا. تو یہ سب کچھ کیا بات ہے، یہ سب کچھ آسان نہیں ہے. بڑا آدمی بننا کوئی آسان نہیں ہے. آج کل کی جو نسل ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ایک بڑا سا آفس ہوگا، ہم پہلے دن ہی جاب پہ جائیں گے، بڑا سا آفس ہوگا، ہمارے 2-4 لوگ نیچے کام کر رہے ہوں گے، بڑی سی گاڑی ہوگی، تو بزنس بہت بڑا ہوگا. نو نہیں صاحب، اب آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ نے دیا ہے. یس. اگر آپ سے کوئی کام اس نے نہ کروانا ہو نا تو 101 کا بخار آپ کو کر دے اور آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. آپ ساری رات پلاننگ کرتے رہے، صبح اٹھ کے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے بہت اچھا پیپر دینا ہے جی آج میتھمیٹکس میں سب سے زیادہ مارکس لوں گا. آپ جا رہے ہیں، رستے میں آپ کی گاڑی رک جاتی ہے صرف اس لیے کہ کیا ہے جی کہ آگے روٹ لگا ہوا ہے. اب وہ چاہے تو روٹ لگا دے، چاہے تو روٹ نہ لگائے. اگر اس نے روٹ لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محنت کسی کام کی نہیں ہے. محنت کرنے کی ہمت بھی میرا رب ہی عطا کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جس کے ساتھ والدین کی دعائیں ہیں نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. کیوں سر؟ ایسے ہی ہے. آپ کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے 1800 روپے سے بزنس شروع کیا تھا. اس کے پاس 2000 بھی پورے نہیں نکل رہے تھے. آج الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھا بزنس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل. آپ ایک بزنس کا نام ہے چیمبر آف کامرس کے زونل ہیڈ ہیں. جی، میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف ایجوکیشن ہے اس کا ڈپٹی کنوینئر ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر بڑی دنیا ہنستی ہے جب آپ کسی کام پہ نہیں ہوتے نا. جب آپ پنیری سے پودا بن رہے ہوتے ہیں تو ہنسنے دیں ان کو. آپ کسی کی بالکل بھی فکر نہ کریں. ایک وقت آئے گا وہ آپ کی فکر کریں گے. ایسے ہی یہ جو ہنسنے کی بات کی ہے، اس کی بیک پہ بہت ساری سٹوریز ہیں. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے ریکال ڈائریکٹلی ریکال کروا رہے ہیں میرے ماضی کو. ہم ایسے ہی ماضی سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں سر. میں نے جب فرسٹ ایئر میں جس اکیڈمی کا ذکر کیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسی اسپیس چاہیے جہاں پہ میں اکیڈمی بنا سکوں. تو ہمارے گھر کے باہر 1-2 شاپس تھیں، تو میں نے ان سے والدہ سے کہا کہ یہ شاپس میں آپ سے کرائے پہ لینا چاہتا ہوں. اسمائل کرنا شروع کی کہ یہ مجھے کیا آفر کر رہا ہے کہ اس نے کرائے پہ یہ میرے سے شاپس لینی ہے. میں نے کہا میں اپنا ڈرائنگ روم اور یہ 2 شاپ بیچ میں ڈالوں گا، آپ کو رینٹ دوں گا، آپ کا رینٹ کہیں ڈسٹرب نہیں ہوگا.
کیا بات تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے رینٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ شاپس خالی کروا لیں. جب ہم نے وہ اکیڈمی سٹارٹ کی تو وہ اکیڈمی کے باہر ہم نے ایک شیشہ گلاس لگا ہوا تھا. اچھا وہاں پہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے شام کے ٹائم. میں اندر بیٹھ کے میں اور ہماری ٹیم ساری وہ پڑھا رہی ہوتی تھی. تو باہر سے اونچی آواز میں مجھے آوازیں بھی سننے کو ملتی تھیں کہ یہ کیا پڑھائے گا, اس کا تو اپنا میتھس ویک ہے. اچھا میں کیئر نہیں کرتا تھا, میں کہتا ان کو شور مچانے دیں. میں آپ کو بتاؤں اتنا قہر والا جملہ ہے نا یہ, کہ وہ ان کے لیے اینڈ پہ جا کے زہر بن گیا ہوگا, آپ یقین کریں. 5 months گزرے تو انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو میرے پاس اکیڈمی میں بھجوانا شروع کر دیا جو آوازیں کستے تھے. یہ بات میں پھر ٹیکسلا HMC روڈ پہ ایک اسکول تھا, میں نے جیسے ذکر کیا کہ میرے ایک دوست تھے, ان کا اسکول شٹ ڈاؤن پوزیشن پہ تھا, تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کریں, آپ اب ہائی اسکول ہمارا جوائن کریں, اس کو آپ نے اسٹیبلش کریں, اوپر لے کے جانا ہے. تو جب میں ویگن اسٹاپ سے اتر کے اسکول تک جایا کرتا تھا تو وہاں پہ کافی سارے لڑکے بیٹھے ہوا کر شور مچانے والے بیٹھے تھے, مجھے آوازیں کستے تھے. تو یہ امریکہ میں آ گیا, ٹائی لگائی ہوئی اس نے, کوٹ پہنا ہوا ہے, کیونکہ اس وقت وہاں کا انوائرمنٹ نہیں تھا, لیکن میں نے اپنی پرسنالٹی کو اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے ایگزامپل تھا. بالکل اچھی بات ہے. آج وہی لوگ جو آوازیں کستے تھے آج وہ میری تعریف کرتے ہیں, وہ ایڈمائر کرتے ہیں. ناظرین بڑی مزے کی بات انہوں نے کر دی. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی کامیابیاں دے رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں یا بڑے پارسا ہیں. ہم شاید اس لیے دے رہا ہے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کسی زمانے میں مذاق اڑایا کرتے تھے. صرف ہمارا نہیں, بہت سارے لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں دیکھ لو یہ آپ کا حق نہیں بنتا یہ مذاق اڑانا کسی کا. تو ہو سکتا ہے وہ کامیابی ہمیں آپ کو یا دیگر بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے دی ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تم کون ہوتے ہو کسی کا مذاق اڑانے والے. تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کو کسی ذرا سے بھی برے حالات میں دیکھیں تو 10 دفعہ استغفار پڑھ لیا کریں. اگر کوئی اس مقام پر ہے تو ہم بھی اس مقام پر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک لانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکتا. سر جاتے جاتے کوئی خوبصورت پیغام اس قوم کے نام. سہیل صاحب میں تو ایک تو یہ پیغام دوں گا کہ اللہ آپ سے تب راضی ہوگا جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں. بے شک اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے والدین کو راضی کر لیں, وہی آپ کے پیر و مرشد ہیں. اللہ کے ساتھ لو لگا لیں, اپنے کاموں کی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں, شارٹ کٹ کے چکر سے باہر آ جائیں, کنسسٹنٹ ایفرٹس کرنا شروع کر دیں. اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو وہاں شارٹ کٹ سے نکل جائیں, کنسسٹنٹ ایفرٹس کریں اپنی ایجوکیشن کے اندر. آج ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اتنی جابس دے گی, ہم سی وی اپنے بنا کے 100 جگہوں پہ بھیجتے ہیں, لیکن ہم جب 2-3 سال کے بعد تنگ آ جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ جابس کے پیچھے مت جائیں, آپ بزنس اورینٹڈ ہو جائیں, آپ اپنی جاب خود کریٹ کریں, اپنی جاب بھی کریٹ کریں. بالکل اپنے دوستوں کی جاب بھی, اپنے کلاس فیلوز کی جاب بھی کریٹ کریں. جب آپ جاب کریٹ کریں گے, آج آپ کا بزنس چھوٹا ہوگا چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہوتا ہے, کل آپ بہت اوپر, آپ سٹیپس میں بہت اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. اور ہزاروں گھروں کے جو چولہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے جلیں گے. یس ٹھیک ہے. حکومتیں کس کس کو جاب دیں گی؟ ناٹ پاسبل. ہو سکتا ہے ہم انہیں کچھ دے دیں. یس ٹھیک ہے نا. آپ نے کام شروع کیا, کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ہزاروں لوگ ہیں. ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے ناظرین کہ کامیابی جو ہے والدین کی دعاؤں کے بغیر کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کامیابی ممکن ہو سکے. سر پیغام تو آپ نے دے دیا, لیکن تھوڑا سا اس میں خلا باقی ہے. ٹھیک ہے, نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں نے جیسے کہا کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے کہ بس ہر چیز جلدی سے آ جائے. کوئی چیز جلدی نہیں آئے گی. نوجوان نے اگر ترقی کرنی ہے تو نمبر 1 اپنی ایجوکیشن کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہوگا. اس کو صرف مارکس کی دوڑ میں نہ جائے, تربیت والا فیکٹر بھی لے کے. آج جو وہ کر رہا ہے کل اس کے سامنے ہوگا. تو نوجوان کے لیے یہی ہے کہ اپنی بھی جاب کریٹ کرے, اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرے اور دوسروں کی جاب بھی کریٹ کرے. والدین کا احترام کریں, رسپیکٹ دیں. خاص طور پہ میں یہاں سہیل صاحب یہ بات بتانا چاہوں گا, آج کے معاشرے میں ٹیچر کی رسپیکٹ بہت کم ہو گئی ہے. ٹیچر بھی والدین کا ہی درجہ رکھتے ہیں میری نظر میں. ان سے اگر زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی درجہ نہیں رکھتے ہیں. ٹیچر کو بھی والدین کی رسپیکٹ دیں, زیادہ رسپیکٹ دیں اگر کامیاب ہونا ہے. اگر کامیاب ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ والدین کا احترام کریں, اپنے اساتذہ مکرم کا احترام کریں, اپنے سے بڑوں کا احترام کریں. جو کریں گے آپ کو وہ واپس ملے گا. اچھا کریں گے
تو اچھا ملے گا، اگر برا کریں گے تو برا ہی ملے گا۔ دنیا کے اندر آپ نے بے شمار مثالیں دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔